بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خطے میں کشیدگی کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور جاپان اپنی علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور کے حوالے سے فوج میں نئی پالیسیوں کا آغاز کیوں کر رہا ہے اور اس سے چائنا، شمالی کوریا، روس جیسے ممالک کو کیوں خطرات لاحق ہیں اور جاپان امریکہ سے کروز میزائل کیوں خریدنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، دسمبر 2022 میں جاپان نے بعد از جنگ اپنی فوجی پابندیوں میں کچھ نرمی کی ہے اور کچھ ایسی نئی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے جن کی وجہ سے علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور میں ایشیا کے اس طاقتور ملک کا عمل دخل بڑھنے جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ولیم گیلیو نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں جاپان کی اس نئی حکمت عملی کا جائزہ لیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی (NSS) یا نئی سیکیورٹی حکمت عملی اور دسمبر کے وسط میں جاری کی گئی دو دیگر دستاویزات کے تحت جاپان آئندہ 5 برسوں میں اپنے دفاعی اخراجات میں لگ بھگ 2 گنا اضافہ کر دے گا اور پہلی مرتبہ ایسے میزائل نصب کرے گا جو دوسرے ملکوں میں فوجی اہداف کا نشانہ بنا سکیں گے۔ یہ پالیسیاں جاپان میں دہائیوں پرانے ان ممنوعات کو ختم کرتی ہیں جس نے دوسری جنگ عظیم میں ٹوکیو کی شکست کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تیار کردہ تکنیکی طور پر امن پسند آئین کے تحت نسبتاً پابند دفاعی انداز کو اپنایا ہے۔ جاپان کے ماہر سیاست اور جرمن مارشل فنڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹوبیاس ہیرس نے کہا ہے کہ 3 دستاویزات میں بیان کردہ نقطہ نظر کو سمجھنے سے جاپان بالآخر اپنے دفاعی صلاحیت کے لحاظ سے ایک معمول کی قوم بن سکتا ہے۔ جاپان نے اپنی موجود فوج میں مسلسل اضافہ کیا ہے جسے جاپان سیلف ڈیفنس فورس کہا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے میں جب گزشتہ ایک ڈیکیڈ یا اس سے کچھ عرصہ میں چین کا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ طاقتور اور جارحانہ ہو گیا ہے۔ لیکن جاپان کی خود ساختہ آئینی پابندیوں کا مطلب ہے کہ اس کی فوجی طاقت اس کی اقتصادی طاقت کے مطابق نہیں ہے۔ اگرچہ جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے لیکن یہ عالمی دفاعی اخراجات میں 9ویں نمبر پر ہے۔ یہ جلد ہی بدل سکتا ہے۔ نیا منصوبہ اگلے 5 سالوں میں دفاعی اخراجات کو جاپان کی GDP کے 2% تک بڑھا دے گا، جو روایتی 1% سے زیادہ ہے۔ تب جاپان عالمی درجہ بندی میں کسی دوسری تبدیلی کے بغیر مجموعی دفاعی اخراجات میں صرف امریکہ اور چین سے پیچھے رہے گا۔ جاپان کی نئی دفاعی تبدیلیوں کے سبب اہم پہلوؤں میں سے ایک وہ اختیار ہے جسے ٹوکیو جوابی حملے کی صلاحیت یا دشمن کی سرزمین پر اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سے تعبیر کرتا ہے۔ اس طرح کے ہتھیاروں کا حصول طویل عرصے سے متنازع رہا ہے کیونکہ جاپان کے آئین میں ایسے ہتھیاروں کی ممانعت کی توجیہ کی گئی تھی جنہیں فطرت میں جارحانہ نہ کہ دفاعی سمجھا جا سکتا ہے۔ جاپان میں زمینی سیلف ڈیفنس فورس کا ایک رکن بحریہ شکن میزائل کی ڈرل کروا رہا ہے۔ فوٹو جاپان میں یہ کہا گیا ہے کہ جاپان حکام کا کہنا ہے کہ ٹوکیو امریکی ساخت سینکڑوں ٹوماہاک کروز میزائل خریدنے جا رہا ہے اور یہ خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے جن کی رینج 2500 کلومیٹر تک ہے۔ ان صلاحیتوں کا مقصد جاپان کو اس سے نمٹنے میں مدد کرنا ہے جسے NSS میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سب سے شدید اور پیچیدہ سیکیورٹی ماحول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جاپان خاص طور پر چین کے بارے میں فکر مند ہے جو اندرون ملک زیادہ آمرانہ اور بیرون ملک اپنے مفادات کے دفاع کے لیے زیادہ زور آور ہو گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے اکثر روس کے ساتھ مل کر جاپان کے دعویٰ کردہ جزائر کے قریب فوجی مشقوں میں اضافہ کیا ہے۔ NSS کے مطابق چین جاپان کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران شمالی کوریا کسی بھی پہلے دور کے مقابلے میں جاپان کی قومی سلامتی کے لیے فوری اور شدید تر خطرہ ہے۔ NSS نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں چین سے اس کے قریبی روابط اور یوکرین پر حملے کے باعث روس سے بھی سخت سیکیورٹی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ روس کے اپنے کمزور پڑوسی پر بلا اشتعال حملے نے جاپان میں بہت سے لوگوں کو ششدر کر دیا ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ ٹوکیو کو ایک زیادہ جارحانہ خارجہ پالیسی اپنانے پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر
جیک سلیون نے جاپان کی نئی دفاعی پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے اسے آزاد اور کھلے ہند و بحر الکاہل کے خطے کی مضبوطی اور دفاع کی جانب ایک جرأت مندانہ اور تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ لیکن شاید توقع کی بات ہے کہ چین، شمالی کوریا اور روس نے جاپان کے اس اعلان کی مذمت کی ہے۔ ماسکو، جو کہ رشیا کا کیپٹل ہے، جاپان پر بے لگام عسکریت پسندی کو اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ پیانگ یانگ نے اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی امن کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیا ہے۔ بیجنگ میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ جاپان چین کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے تاکہ اپنی فوج میں اضافے کو بہانہ تلاش کر سکے، لیکن یہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ ایسے میں جبکہ ہر ملک اپنی فوج کو جدید بنانے کا آغاز کر رہا ہے، اس تنقید کو منافقت کے طور پر بھی دیکھے جانے کا خدشہ ہے۔ تو ٹوکیو کی ٹیمپل یونیورسٹی میں سیاسیات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر جیمز براؤن کہتے ہیں کہ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لہذا یہ خیال ہے کہ انہیں جاپان کے دفاعی موقف میں بہت زیادہ پابند اور اعتدال پسند تبدیلی کے لیے تنقید کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے خطے میں بڑھتی ہوئی ایک کشیدگی